پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فقیر فیضوں سکندری پتافی الفیض چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں عجائبات قرآن میں سے ایک عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں جو ایمان افروز ہے، دلچسپ ہے۔ وہ ہے صحابہ کرام کی سخاوت۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے بطور ہدیہ ایک صحابی کے گھر بکری کا ایک سر بھیج دیا، تو انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم سے زیادہ تو میرا فلاں بھائی اس سر کا ضرورت مند ہے، وہ سر اس کے گھر بھیج دیا۔ تو اس نے کہا کہ میرا فلاں بھائی مجھ سے زیادہ محتاج ہے، یہ کہا، اور وہ اس سر اس صحابی کے گھر بھیج دیا۔ اسی طرح ایک نے دوسرے کے گھر اور دوسرے نے تیسرے کے گھر اس سر کو بھیج دیا، یہاں تک کہ جب سر چھٹے صحابی کے پاس پہنچا تو انہوں نے سب سے پہلے والے گھر یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ ہم سے زیادہ مفلس اور حاجت مند ہیں۔ اس طرح وہ سر جس گھر سے سب سے پہلے بھیجا گیا تھا پھر اسی گھر میں آ گیا۔ اس موقع پر سورہ حشر کی مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی جس میں اللہ جل جلالہ نے صحابہ کرام کی سخاوت کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ ترجمہ ہے، اور صحابہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے لیے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ یہ تو زمانہ رسالت کا ایک حیرت انگیز واقعہ تھا، مگر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بھی تقریباً اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا جو عبرت انگیز اور نصیحت آموز ہونے میں پہلے واقعے سے کم نہیں۔ چنانچہ مقبول ہے، منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 دینار ایک تھیلی میں بند کر کے اپنے غلام کو حکم دیا کہ یہ تھیلی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی خدمت میں پیش کر دو، اور پھر تم گھر میں اس وقت تک ٹھہرے رہو کہ تم دیکھ لو کہ وہ اس تھیلی کا کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام تھیلی لے کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ حضرت امیر المومنین نے یہ دیناروں کی تھیلی آپ کے پاس بھیجی ہے اور فرمایا ہے کہ آپ اس کو اپنی حاجتوں یا ضرورتوں میں خرچ کریں۔ امیر المومنین کا پیغام سن کر آپ نے یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کا بھلا کرے۔ پھر اپنی لونڈی سے فرمایا کہ اے خادمہ، یہ 7 دینار فلاں کو دیا اور یہ 5 دینار فلاں کو۔ اسی طرح انہوں نے ایک ہی نشست میں تمام دیناروں کو حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ صرف 2 دینار اس کے سامنے رہ گئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے لونڈی، یہ 2 دینار بھی فلاں ضرورت مند کو دے کے آؤ۔ یہ ماجرا دیکھ کر غلام امیر المومنین کے پاس واپس آ گیا تو امیر المومنین نے 400 دینار کی دوسری تھیلی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجی اور غلام سے فرمایا کہ تم اس وقت تک اس کے گھر میں بیٹھے رہنا اور دیکھتے رہنا کہ وہ اس تھیلی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھیلی لے کر پہنچا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کو نیک بدلہ دے۔ پھر فوراً ہی اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ فلاں فلاں صحابہ کے گھروں میں اتنی رقم پہنچا دو۔ صرف 2 دینار باقی رہ گئے تھے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آ گئیں اور کہا، خدا کی قسم، ہم لوگ بھی تو مفلس اور مسکین ہی ہیں۔ یہ سن کر وہ دینار جو باقی رہ گئے تھے بیوی کی طرف پھینک دیے۔ یہ منظر دیکھ کر غلام امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور سارا چشمدید ماجرا سنانے لگا۔ امیر المومنین حضرت عبیدہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سخاوت اور اولوالعزمی کی داستان کو سن کر فرط تعجب سے انتہائی مسرور ہوئے اور فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام یقیناً آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے پر انتہائی رحم دل اور آپس میں بے حد ہمدرد ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
اور دوسرے صحابہ کرام سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آیت مذکورہ بالا کا نزول اس واقعے کے بعد ہوا کہ بارگاہ نبوت میں ایک بھوکا شخص حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے حجروں میں معلوم کرایا کہ کیا کھانے کی کوئی چیز ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی بی بی صاحبہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کرام سے فرمایا کہ جو شخص اس کو مہمان بنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے اور حضور سے اجازت لے کر مہمان کو اپنے گھر لے آئے۔ گھر جا کر بیوی سے دریافت کیا کہ گھر میں کچھ کھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے کے لیے اٹھو اور چراغ کو بجھا دو تاکہ مہمان اچھی طرح کھا لے۔ یہ تجویز اس لیے کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل کھانا اس کے ساتھ نہیں کھا رہے ہیں، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے گا تو اصرار کرے گا اور کھانا تھوڑا ہے، اس لیے مہمان بھوکا رہ جائے گا۔ اس طرح حضرت ابو طلحہ نے مہمان کو کھانا کھلا دیا اور خود اہل کھانا بھوکے سو رہے۔ جب صبح ہوئی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو طلحہ کو دیکھ کر فرمایا کہ رات کو فلاں فلاں کے گھر میں عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت راضی ہے۔ اور سورہ حشر کی یہ آیت نازل ہوئی، خزائن العرفان۔ درس ہدایت۔ یہ آیت مبارکہ اور اس کی شان نزول کی حیرت انگیز واقعات ہم مسلمانوں کے لیے کس قدر عبرت خیز اور نصیحت آموز ہیں، اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر شخص خود ہی انصاف کی عینک لگا کر اس کو دیکھ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے دل میں بصیرت کی روشنی اور آنکھوں میں بصارت کا نور موجود ہو۔ واللہ عالم۔ میرے پیارے بھائی، میرے دوستو، یہ عجیب و غریب، اتنا عجیب واقعہ جو ایمان افروز ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور آپ نصیحت حاصل کریں گے، اور میرا یہ چینل سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے اور دوستوں سے شیئر کریں گے، اور اس فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔